سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے، لیکن یہ سورت جتنی زیادہ مختصر ہے، فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچے کو سورہ کوثر یاد ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک بہت طاقتور مستند عمل وظیفہ ہے، اور صرف 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کی اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے کا، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سی بڑی حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ان وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بد نصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد یا حاجت ہے، تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور بالکل بھی بیچ بیچ میں سے اسکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور ترین سورہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورہ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ اس کا پس منظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نورینہ اولاد نہیں ہے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس چشمے کا نام بھی کوثر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اور سورہ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے۔ یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔
اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعہ والا دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد وہ حاجت لے آنی ہے، جس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے اس مقصد اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار ہی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس دن آپ یہ عمل کر رہے تھے، یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اب جمعہ کے بعد ہفتہ کا دن آئے گا، اس دن بھی آپ اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو دل میں رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی رپیٹ کرنا ہے، اور اس طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بے حد طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو جو مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے زین العابدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔